بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے شکارپور سے ہمیں خط لکھا ہے جناب خمیس خان صاحب نے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ہندو رہتے ہیں اور ہمارے شہر میں بڑی تعداد میں ہندو آبادی موجود ہے، ہمیں ان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھنے چاہیے، کس حد تک ہم ان کے قریب جا سکتے ہیں اور کس حد تک ہمیں ان کے قریب ہونے سے رکنا چاہیے، کون کون سے معاملات جائز ہیں اور کون کون سے معاملات جائز نہیں ہیں۔ دیکھیے جناب خمیس خان صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل ایمان کو سارے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ جو بھی انسان ہے اس انسان کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اور اگر وہ پڑوسی ہے تو اس کے دکھ درد میں شریک ہونا، مصیبت میں اس کے کام آنا، خوشی میں شریک ہونا، اس کے ساتھ لین دین کرنا، ان سب کی اجازت بھی ہے، بلکہ اس بات کا حکم بھی ہے کہ آپ انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے کسی سے کٹ کر نہیں رہ سکتے، کسی سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے۔ مدینہ منورہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کے اصحاب موجود تھے، اور ایک بڑی تعداد میں یہودی بھی موجود تھے۔ اہل کتاب ہونے کے باوجود اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ لین دین کے معاملات کو جاری رکھا، حالانکہ ان کی طرف سے دشمنیاں اور عداوتیں ہوتی رہتی تھیں۔ اسی طریقے سے مکہ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے ساتھ معاملات ایک وقت تک چلتے رہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں آ گیا کہ اب مشرکین مکہ میں نہیں رہ سکتے۔ لیکن مکہ کے علاوہ کئی مقامات پر جہاں اسلامی حکومتیں قائم کی گئیں، وہاں غیر مسلم بت پرست مشرک بھی موجود تھے، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ لین دین کے معاملات کو آگے بڑھانا، اور اگر وہ پڑوسی ہیں تو پڑوسی ہونے کے ناطے سے ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، اس کی ہمیں تعلیم دی جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پڑوس میں ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا عیسائی ہیں یا کوئی اور غیر مسلم ہیں، تو پڑوسی ہونے کے ناطے سے آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، بلکہ بعض اوقات اگر وہ کسی مشکل میں ہوں تو ان کی مشکل میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ بس ایک چیز کا لحاظ کرنا ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کچھ کھانے کی چیزیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ جنہیں حرام کر دیا ہے، جو دیگر لوگوں کے نزدیک جائز ہیں۔ مثلاً ہندو بت پرستی کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر چیزیں تقسیم کرتے ہیں، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اپنے غم اور خوشی میں کچھ ایسی رسومات ادا کرتے ہیں جو سراسر شرک پر مبنی ہوتی ہیں، تو شرک والے اور کفر والے کسی کام میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے اور آپ نے مبارکباد دینی ہے تو مبارکباد دیجیے، یقیناً یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن اگر وہ اس میں شرک والی کوئی رسم یا رواج اختیار کر رہے ہیں تو آپ اس رسم اور رواج کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اسی طریقے سے عام خوشی کے موقعوں پر جو ان کے تہوار ہیں، ان کے تہوار میں جو ہے وہ کوئی ایسا کام اگر کر رہے ہیں جس میں واضح طور پر شرک والی بات پائی جاتی ہو، تو اس شرک والے کام میں آپ شریک نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی غیر مسلم، خاص طور پر جو مشرک ہوں، ان کے ساتھ رشتہ ناتا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ وہاں پر پڑوسی ہونے کا معاملہ نہیں، بلکہ وہاں پر حرام اور حلال کا معاملہ ہے۔ اہل کتاب کی خواتین سے شادی کرنے کی اجازت ہے، لیکن اہل کتاب کے مردوں سے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر ناجائز اور جائز کا معاملہ ہے۔ جہاں بھی کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو اور جس کے بارے میں حلال اور یا حرام ہونے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آ چکا ہو، اس میں کسی قسم کی مداہنت یا کسی قسم کی نرمی نہیں برتنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے اس عبادت میں شامل ہو جائیں یا ان کے بھجن گانے لگیں اور وہی کلمات ادا کرنے لگیں جس طرح کے وہ کلمات ادا کرتے ہیں۔ اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے، کیونکہ شرک اور اسلام دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کفر اور اسلام دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم کسی صورت میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ رام اور رحمان دونوں کا تصور ایک ہے۔
رام کا تصور بالکل مختلف ہے، رحمان کا تصور بالکل مختلف ہے۔ ان کے ہاں شرک پایا جاتا ہے، اہل ایمان ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے سے، پڑوسی ہونے کے ناطے سے، اہل محلہ ہونے کے ناطے سے ان کی عزت بھی کی جائے، ان کا احترام بھی کیا جائے، اور اگر وہ دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مدد بھی کی جائے، خوشی ہے تو خوشی میں مبارکباد بھی دی جائے، لین دین ہے تو کاروباری معاملات میں لین دین بھی جاری رکھا جا سکتا ہے۔ بس حرام اور حلال کے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ہر قسم کے غیر مسلم انسان سے اچھا برتاؤ کیا جائے تاکہ وہ آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کے قریب آنے کی کوشش کرے۔ یعنی ہمیں انہیں مسلم بنانا چاہیے، نہ کہ ہم ان کی غیر اسلامی رسم و رواج کو اختیار کرتے ہوئے ان کے کلچر کو اور ان کی تہذیب کو اپناتے ہوئے اپنی شناخت ختم کر دیں اور دین اسلام سے اپنے تعلق کو کمزور کر دیں۔ اس بنا پر اس بات کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اس بنیاد پر ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم عطا کر رکھی ہے، ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایک اچھا انسان بن کر کیسے جیا جا سکتا ہے۔